وأصحابه أجمعين۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سر و عزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سے تشریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے، آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی منور اور روشن تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ سفر فرما کر تشریف لائے ہیں، موسم کی شدت اور شدید گرمی کے باوجود اور پورے ادب کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے پورا فرمائے۔ آج 26 ذوالحجہ ہے اور آج سے ٹھیک 1423 سال پہلے 26 ذوالحجہ کی تاریخ کو بھی سن 23 ہجری میں نماز فجر کی جب امامت حضور سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین سید المجاہدین حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی امامت کروا رہے تھے، جب ایک مجوسی شخص ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ کی ذات بابرکات کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس دن جو ہے وہ صف کے اندر تھوڑا سا فرقہ یعنی وقفہ جو ہے وہ دو نمازیوں کے درمیان میں رہ گیا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز کے اندر جہاں صف سیدھی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا جو ہے وہ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ آثار صحابہ کرام پر مروی جو کتب ہے ان میں صحت کے ساتھ بھی مضبوط موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی تاکید تھی کہ صحابہ کرام اپنے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر پانچوں نمازوں میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کئی پیارے صحابہ کرام ان کے باقاعدہ کپڑے کے اوپر جو ہے وہ گھسنے کے نشانات نظر آتے تھے۔ آج کل ہم ذرا دوری کا اظہار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صف میں جو ہے وہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہماری تمام کی تمام صفیں سیدھی ہونی چاہیے، وہاں پر درمیان میں کوئی خلا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دن خلا جو تھا وہ رہ گیا اور وہ مجوسی شخص جو تھا وہ موقع کی تلاش میں تھا، اس نے پروگرام بنایا ہوا تھا، وہ حملہ آور ہوا اور 26 ذوالحجہ کی فجر کی نماز میں آپ شدید زخمی ہوئے اور 3 دن 4 راتیں آپ نے مزید عالم دنیا کو فیض یاب فرمایا اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدسہ ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ مدینہ طیبہ کے اندر ادا ہوئی اور محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ منیفہ میں آپ کی تدفین مقدسہ ہوئی۔ آج بھی آپ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، عالم دنیا میں بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ اور میدان معاشر میں بھی اور ابد الآباد تک آخرت میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔
سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ بھی قریشی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد میں ہیں. اور آپ حضرت کعب بن لبئی کے ایک صاحبزادے عدی بن کعب بن لبئی کی اولاد امجاد میں سے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام حضرت کعب بن لبئی کے دوسرے فرزند جو ہیں ان میں سے ہیں حضرت قصی میں سے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عدی بن کعب بن لبئی سے، اس لیے آپ قریشی ادوی کہہ جاتے ہیں. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے ٹھیک 12ویں سال ولادت مبارکہ ہوئی. قبیلہ بنو عدی کے بہت بڑے سردار خطاب بن عمر بن نفیل ادوی درشی کے ہاں. اس لیے جب محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو چکی تھی اور 41واں سال عمر مبارک دنیا کا جاری تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت 37.5 سال تھی. اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ چونکہ محبوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے 12ویں سال پیدا ہوئے، اس لیے جب محبوب علیہ السلام کی عمر مقدس 40 سال تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک 28 سال کی کڑیل جوانی کے عالم میں تھے. اور حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ چونکہ اس وقت محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت 10 سال کی عمر مبارک میں تھے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام حضور مولا مرتضیٰ سے 30 سال بڑے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ 27.5 سال سیدنا مولا مرتضیٰ سے دنیاوی عمر میں بڑے ہیں. اور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضور مولا مرتضیٰ سے 18 سال دنیاوی عمر میں بڑے ہیں. اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سیدنا مولا مرتضیٰ سے 24 سال دنیاوی عمر میں بڑے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان چند مکہ مکرمہ کے اشخاص اور لوگوں کے اندر شامل ہیں جن کو باقاعدہ طور پر لکھنا پڑھنا سکھایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ عربی زبان کے کامل ترین ماہرین کے اندر ہے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ فنون حرب و ضرب کے اندر، جنگی حکمت عملیوں کے اندر، پیش بندیوں کے اندر اور نظام عالم کو چلانے کے لیے جو دنیا کے اعلیٰ ترین دباغ ہیں اور نظام عالم کو بہترین طریقے پر چلانے کے لیے جو اعلیٰ ترین انتظامی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے اندر رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کریم کے ساتھ اخلاص والا تعلق اتنا عظیم ہے، آپ کے روحانی معاملات اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند ہیں کہ جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور متعدد کتب حدیث کے اندر سندن متنن یہ حدیث پاکہ صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبیش لکانا عمر. فرمایا ہماری ذات بابرکات کے اوپر سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو گیا، ہم خاتم النبیین ہیں، ہمارے پاس کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا. اگر ہماری ذات بابرکات کے اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل نہ ہو گیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ تمام کی تمام عظمتیں موجود ہیں کہ اللہ پاک پیارے عمر کو نبوت عطا فرماتا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہیں،
آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، اس لیے لو کلمہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا یہ کلام حق ترجمان جو ہے وہ جاری فرمایا، لو کانا بعدی نبیش لکانا عمر۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کے علاوہ جتنے مقامات قرب ہیں، جتنی ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جتنی جسمانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، علمی فکری نظری صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے نبوت کے علاوہ جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین سیدنا عمر بن خطاب ترشی ادبی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے اندر دل و در فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اولین و آخرین میں تمام کے تمام عالم انسانیت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے صرف ایک ہستی افضل ہے، سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جہاں قرآن پاک کی آیات بینات سے محبوب کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ اور مسلم شریف جامع ترمذی مسند احمد تقریباً اکثر کتب حدیث کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ اعظم مجتہد مطلق ہستی جو ہے صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہ آپ کا ارشاد گرامی پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مقدس میں محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے فرمایا ہم جتنے بھی محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہیں ہم خیر الامت یعنی امت میں سب سے افضل ہستی قرار دیتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو قرار دیتے تھے، ثم عمر، پھر ہم حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیا کرتے تھے، اور یہ سب محبوب کریم علیہ السلام کی موجودگی میں اور محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے ہوتا تھا۔ اور امام بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابن عمر یہ بھی فرماتے ہیں کہ لم ينکر احد، کوئی ایک ہستی بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کرتی تھی۔ محبوب علیہ السلام کے سامنے بھی یہ مضمون بیان ہوتا تھا کہ اگر انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور ان کے بعد افضل ترین ہستی ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام انکار فرماتے اور نہ اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں میں سے نہ صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں میں سے اس مضمون کا کوئی ہستی انکار نہیں کرتی کہ ہم چشتی لوگ ہیں۔ حضور سیدنا پیر سیاد لاجوال غریب نواز کے دامن کرم کو ہم نے تھاما ہوا ہے، یہ اس کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم جیسے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہ رکھنے والوں کو اپنے دامن، آپ سارے کے سارے بڑے عزت والے مقام رکھنے والے، میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اس کریم نے، ورنہ ہم تو اپنے مشائخ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، نہ ہمارا وہ علم ہے، نہ ہم وہ چستی دکھاتے ہیں، نہ ہم ہمتوں سے کام لیتے ہیں، غفلتیں، سستیاں، بے عملی، ہر طرح کی ظاہری باطنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، تو ہم یہ جرات نہیں کرتے کہ ہم کہتے مشائخ چشتیہ کے ہم مرید، پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے غلاموں کے اندر شامل فرمایا ہوا ہے۔ اللہ بات ہے حضور سیدنا پیر سیال لاجوال غریب نواز قدس سرہ العزیز آپ کے دامن کرم اور آپ کی نسبت غلامی کے باعث ہمارا تعلق جو ہے وہ مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے غلاموں کے ساتھ ہے، تو ہمارے تمام کے تمام مشائخ چشتیہ، ہمارے تمام کے تمام مشائخ قادریہ اور ہمارے تمام کے تمام مشائخ صحبتیہ اور آدھے سے زیادہ ہمارے مشائخ نقشبندیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب کے پیران پیر اور مرشد اعلیٰ ہے تو وہ حضور سیدنا امیر المومنین مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ اور ہمارے چشتی قادری سہروردی اور آگے نقشبندی مشائخ کے مرشد اعلیٰ
حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ فرمان یہ تقریباً متواتر فرمان ہے. آپ اگر علامہ شمس الدین محمد بن عثمان الزاہری جو 748 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی 16 جلدوں میں سیر و اعلام نبلاء اس کی دوسری جلد میں دیکھیں گے تو وہ یہ آپ کو دعویٰ کرتے ہوئے محدث نظر آئیں گے کہ قد تواترت الآثار عنہ، کہ حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا یہ فرمان متواتر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کتنے بڑے بڑے اکابر محدثین نے فرمایا کہ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ فرمان متواتر ہے، کیونکہ آپ کے کتنے شاگردوں کی تعداد اس کو روایت کر رہی ہے. آپ کے پیارے فرزندوں میں سے کئی ہستیاں آپ کے اس فرمان کو روایت فرما رہے ہیں. تو اتنی بڑی جماعت حضور مولا مرتضیٰ سے اس فرمان کو نقل کرتی ہے کہ جس جماعت کا جھوٹ کے اوپر متفق ہو جانا عقلی طور پر محال ہے. یہ فرمان متواتر فرمان ہے، مرتضوی ہے. ہمارے پیران پیر کا یہ فرمان ہے، مشائخ قادریہ کے پیران پیر کا یہ فرمان ہے، مشائخ سہروردیہ کے پیران پیر کا یہ فرمان ہے. اور ہم تو جس آستان تقدس نشان کے ساتھ اپنی نسبت غلامی رکھتے ہیں اور اس نسبت غلامی پر ہمیں بجا فخر ہے، جو دنیا میں ہر فتنے سے ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے، حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی نسبت کریمانہ میدان محشر میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور عالم آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. تو وہ نسبت سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز ہے. اور پیر سیال صرف روحانی سلسلہ چشتیہ کی وجہ سے حضور مولا مرتضیٰ سے نسبت نہیں رکھتے، بلکہ خاص حضور مولا کائنات کی آپ کو اولاد امجاد ہے. حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز ہاشمی ہے. حضور مولا مرتضیٰ کے پیارے فرزند سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد ہے. پھر صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والوں کو ہی زیادہ پتہ ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر کیا چیز موجود ہے. تو اگر یہ اہل بیت اطہار، یہ اہل بیت نسب بنی ہاشم کا مقدس گھرانہ، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف حضور کی سیال لاجپال غریب نواز، آپ حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف، اوپر حضور امیر شریعت غریب نواز، اوپر حضور شیخ الاسلام غریب نواز، اوپر حضور امام المجاہدین غریب نواز، اوپر حضور سیدنا اشرف الاولیاء خواجہ محمد الدین سیالوی غریب نواز، اوپر اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز. آپ کے ابا جان اور آپ کے دادا جان، آپ کے پردادا جان، آپ کے جد اعلیٰ میاں شیر کرم علی قادری غریب نواز رضی اللہ عنہ، اس پورے سلسلۃ الذہب میں سونے کی لڑی اور کڑی میں آپ حضرت غازی عباس تک جس ہستی کو دیکھیں گے اپنے دور کی عالم کامل فاضل ہستی آپ کو نظر آئے گی. آپ سلسلہ نسب کو پڑھ کر دیکھیں نواز کے پیارے ابا جان حضرت سیدنا خواجہ محمد یار صاحب احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اوپر حضرت خواجہ محمد شریف رضی اللہ عنہ، اوپر حضرت خواجہ فرخ رضی اللہ عنہ، ہاں جی حضرت میاں شیر کرم علی غریب نواز رضی اللہ عنہ، جن کی بیوٹی ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہاں جی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بغداد شریف میں فرمایا میرے اس بیٹے کی امانت میرے پاس میرے نانا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھجوائی ہے، میرے دادا جان مولا مرتضیٰ نے بھجوائی ہے. اور فرمایا بر صغیر میں آپ کی امانت میں نے حضرت شیخ شاہ قادری وہ خلیفہ ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید گیلانی رضی اللہ عنہ کے، فرمایا وہ میرے بیٹے موسیٰ پاک جو ہے وہ ملتان میں ہے.
سید موسیٰ الگیلانی شیر صاحب کا استقبال کریں گے. آپ جائیں تو پہلے سے انتظار کر رہے ہیں. میں الغوث الاعظم جیلانی نے میاں شیر کرم علی آپ کی امانت وہاں پہنچا دی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اتنا عظیم اور اوپر آپ حضرت قطب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب یہ اوپر سارا سلسلہ آپ سیدنا قاضی عباس رضی اللہ عنہ کے پیارے فرزند سیدنا عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب ان کے فرزند حضرت حمزہ اور جیسے جیسے آپ سلسلہ پڑھتے چلے آئیں گے آپ پر واضح ہوتا چلا جائے گا ہر ہستی اپنے دور کی علم میں عمل میں روحانیت میں قرب الہی میں غلامی مصطفیٰ علیہ السلام میں اپنے دور کی ممتاز ترین ہستیوں میں شامل ہوئی پاتا ہے. تو علمی سلسلہ تو کسی جگہ منقطع ہوا ہی نہیں ہے. روحانی سلسلہ تو حضور کی سیال حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکات العالیہ کی ذات بابرکات سے لے کر حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ تک یہ علم کا سلسلہ بھی متصل ہے, روحانیت کا سلسلہ بھی متصل ہے. تو جہاں ہمارے چشتی مشائخ کا فیضان حضور مولا کائنات کے ذریعے وہاں خاندانی خون مبارک بھی تو مسلسل چل رہا ہے نا جی. تو پھر گھر والوں کو تو زیادہ پتا ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر کیا چیز ہے اور بنی ہاشم کے نورانی عقائد کیا ہے. پھر ہمارے تمام مشائخ چشتیات اور حضور کی زیاد لجپال غریب نواز کے جد اعلیٰ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ کا یہ فرمان متواتر ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے اہل علم کے لیے. ہاں جی حضور مولا کائنات نے فرمایا انا خیر الامت بعد نبیھا ابو بکر ثم عمر کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد ہم اہل بیت اطہار کے علم و یقین اعتقاد کے مطابق سب سے افضل ہستی ہیں. تو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے اور ان کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ جس وقت اسلام لے کر آئے تو آپ کے اسلام لانے پر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اتنی خوش تھی. اور کیوں نہ محبوب علیہ السلام خوش ہو کہ ایک رات پہلے جو دار ارقم میں کوہ صفا کے دامن میں موجود تلا نما حویلی دار ارقم میں محبوب علیہ السلام پناہ گزین ہے اور ابو جہل نے ابو لہب نے عتبہ ربیعہ شیبہ نے اور سرداران مکہ کفار و مشرکین نے محبوب علیہ السلام کا دنوں آزادانہ مکہ مکرمہ کی گلیوں بازاروں راستوں میں چلنا پھرنا وہ دشوار ترین کر دیا ہے اور محبوب علیہ السلام پناہ گزین ہے اور حالات روز بروز مشکل سے مشکل ترین صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ انتخاب اور یہ محبوب کا انتخاب نہیں, یہ محبوب کے ساتھ ساتھ میرے رب کریم جل شانہ کا مبارک علم ازلی کے اندر یہ بات موجود ہے, یعنی علم الہی کے اندر یہ بات موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام پر ارادہ الہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان مشکل ترین حالات میں اگر راستہ عالم اسباب میں بنے گا تو پیارے عمر کے ذریعے سے راستہ بنے گا. لہذا محبوب علیہ السلام آپ کو دعا فرماتے ہیں اللہم ایّد الاسلام بے عمر خاصتاً, اللہ پاک خاص طور پر میرے پیارے عمر بن خطاب بن عمر بن نفیل عدوی کرشی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور ایّد الاسلام بے عمر پیارے عمر کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بھی درس دیا مستعان حقیقی اللہ کی ہی ذات بابرکات ہے. ہر مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پاک نہ چاہے کوئی ہماری مدد عالم اسباب میں سے نہیں کر سکتا. مدد کرنے والی ذات ایک ہی ذات بابرکات ہے. حقیقت وہ ہے اللہ کریم کی ذات بابرکات. پھر عالم اسباب میں اس اللہ کریم نے اسباب بنائے ہیں تو مدد اسی کی ہوتی ہے. کبھی وہ سبب کے بغیر آتی ہے
اور کبھی سبب کے ذریعے سے آتی ہے، اور جس سبب سے اللہ کی مدد آتی ہے اس کو اللہ کی مدد کا مظہر کہا جاتا ہے۔ مظہر وفعلون کے وزن پر جو ہے تو وہ فاتحہ یفتح سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ مظہر وفعلون اس کا معنی ہوتا ہے جائے ظہور، ظاہر ہونے کی جگہ۔ تو مظہر اونے الہی، اونے الہی مدد اللہ کی ہوگی لیکن ظاہر اس کے مظہر بندے سے ہوگی۔ تو ہم براہ راست بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عون اور مدد کے مظہر ہیں ہم ان کو بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ بناتے ہیں علیہ السلام میں، اور وہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کا سبب ہے۔ محمود علیہ السلام یوں بھی دعا فرما سکتے تھے، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہ پاک مسلمان اور مسلمانوں اور اسلام کی تعریف فرما، اللہ پاک اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ محمود براہ راست بھی دعا فرماتے، لیکن اس موقع پر محمود علیہ السلام نے فرمایا کہ مدد میرے رب کریم کی ہوگی لیکن اس کی ساری مدد اسلام اور مسلمانوں کے لیے ظاہر ہوگی تو میرے پیارے عمر کی ذات بابرکات سے ظاہر۔ اس ہستی کا کتنا بڑا شرف ہے، اس ہستی کا کتنا بڑا مقام ہے، کون اس کے مقام اور مرتبے کو آج کا صاحب علم و دانش سمجھ سکتا ہے کہ جنہوں نے ظاہراً ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس کو اس بندے میں اتنی نظر آتی ہے کہ محبوب فرماتے ہیں اس پر میرے اللہ کی عنایات اتنی ہے کہ یہ اللہ کی مدد کا مظہر ہستی میرے پیارے عمر کی ذات بابرکات۔ اللہم اید الاسلام، ہم بھی تو کہتے ہیں حضور بھی سیال مدد فرماتے ہیں، ہاں جی حضور غوث اعظم جیلانی مدد فرماتے ہیں، حضور مولا مرتضیٰ مشکل کشا ہے، وہ ساری مشکل کشائیاں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کئی کریم بندے ایسے ہیں جو اس کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی مدد کے مظہر بنتے ہیں۔ تو مدد اللہ کی ہے لیکن اس وقت ظاہر ہوتی ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے، اور اگلے دن ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں حاضر ہو کر کلمہ اسلام پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے 1,00,000 کم و بیش 40,000 پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مرید ہیں، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی مرید ہیں، لیکن باقی 1,40,000 تقریباً ہستیاں وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مرید ہیں، لیکن سیدنا عمر کا امتیازی مقام یہ ہے کہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا ہے، مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے واستبشرا اہل السماء باسلام عمرہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے باعث آسمانوں کے اندر عالم الوی اور عالم بالا کے اندر خوشیاں منائی گئی۔ محبوب اتنے خوش ہوئے، حضرت سیدنا حمزہ اللہ اس کے رسول اللہ السلام کے پیارے شیر اس وقت موجود ہیں، انہیں نے تو محبوب علیہ السلام کو عرض کی، جب محبوب کو عرض کی گئی کہ حضور عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار ہے، میان سے باہر کی اور بڑے غصے کے عالم میں چلتے ہوئے ان کو دیکھا گیا تھا پہلے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ محبوب کے چچا جان موجود ہیں، انہوں نے سارے حاضرین کو بھی تسلی دی اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کی۔ اللہ اس کے رسول اللہ السلام کے شیر سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ فرمایا ان جاء بارادۃ الخیر فنعما، اگر وہ خیر کے ارادے سے آئے، اچھائی کے ارادے سے آئے تو کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نہ خاصہ کوئی دوسری صورتحال ہے تو لا تحزنوا، ہرگز کوئی خوف نہ کرنا، کوئی غم و فکر نہ کرنا، میں انہی کی تلوار ان کے ہاتھ سے چھین کر ان کا کام تمام کرتا اور جا کر دار ارقم کے مین گیٹ اور پھاٹے کے اوپر ہتھیلی کے
پھاٹک اور دروازے پر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا محمود علیہ السلام کے حکم پر. ہاتھ میں ننگی تلوار داخل ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے راستہ روکا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خلے سبیلہ یا عمی، میرے چچا جان میرے پیارے حمزہ آپ عمر کا راستہ خالی کر دیجیے. سچا غلام وہی ہوتا ہے، فرما بردار وہی ہوتا ہے جو حکم آئے فوراً اس پر عمل کیا جائے. حضرت حمزہ نے راستہ خالی کر دیا. محبوب کریم علیہ السلام اٹھے اور حضرت عمر قریب آئے، مجسمہ انکسار بن گئے. محبوب نے فرمایا ماذا تريد یا عمر، عمر کیا ارادہ ہے؟ عرض کی حضور انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں شہادت اور گواہی پیش کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی شہادت اور گواہی پیش کرتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ پاک کے سچے رسول علیہ السلام ہیں. محبوب اتنے خوش ہوئے. حضور مولا مرتضیٰ جو گلی کی نگرانی فرما رہے تھے وہ بھی آپ کے پیچھے اندر داخل ہو گئے. عمر مبارک تھی آپ کی اس وقت 16 سال حضرت مولا کائنات کی. الغرض 5ویں سال دعوت دین کے مرحلے کے شروع ہونے کے 5ویں سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے. 37 ہستیاں یا 45 یا 25 ہستیاں مردوں میں سے آپ سے پہلے مشرف اسلام تھے. حضرت حمزہ نے، حضرت ارقم نے اور جتنی شخصیات اس وقت موجود تھیں حضرت عمر کے اسلام لانے پر اتنی خوشی ہوئی کہ کبروا تکبیرا، اتنے زور سے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور اللہ کی کبریائی کوہ صفا کے دامن میں غار ارقم میں جناب کی آواز اتنی بلند ہوئی نعرہ تکبیر کی کہ پہاڑیوں سے ٹکرائی اور مکہ مکرمہ میں باز گشت ہونے لگ گئی. فقاموا ام مجالسہم، جتنے کفار مختلف جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ساروں نے نعرہ تکبیر سنا، اللہ اکبر کی صدا سنی، اپنی اپنی مجلس میں گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نظنو گمان یہی گزرتا ہے، ورنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کے بارے میں وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مکہ میں موجود ہوں اور ہمارے حبل کی بجائے، لات کی بجائے، منات کی بجائے اور عزا کی بجائے اللہ کا نام بلند کیا جائے ہمارے ہوتے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس سب کے باوجود آج اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ لقد سابع ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر نے پہلے والا دین چھوڑ دیا، غلامی مصطفیٰ. یہ الفاظ احادیث صحیحہ کے اندر آپ جس سیرت طیبہ حدیث پاک کا اسماء الرجال طبقات صحابہ کرام کی کتابوں میں پڑھیں گے. جی نے کہا عمر سے، عمر کے بغیر ٹھیک ہے وہ اپنی عبادت کرے چھپ چھپ کر جس کی طریقے پر ہے، لیکن باقاعدہ معاشرے میں اللہ کی عظمت کو بیان کرنا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جرأت کیسے ہو گئی مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو؟ یہ جرأت اگر آج دار ارقم میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے تو لگتا ہے کہ عمر آج اسلام لے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الگ اعلان لیا جانے لگا. آج اگر آپ آزانیں پڑھتے ہیں معیار پر آزان کی صدائیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر تکبیر ہر اقامت کا جو الگ اعلان عبادت ہو رہی ہے نا اس کا ثواب حضرت عمر کے نامہ اعمال میں مسلسل جا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ باوفا ہو گئے. حضرت مولا مرتضیٰ کا صحیح سند سے فرما رہے ہیں. آپ ملا علی القاری جو 1014 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی الموضوعات الکبریٰ میں پہلی روایت بھی دیکھیں گے تو وہ حضور مولا مرتضیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کتنی سندیں پیش کریں گے اور نتیجہ یہ نکالیں گے کہ برحق حضور مولا کائنات کا یہ فرمان صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اتنا کہ شر من آسن تاری نہیں ہے، جس پر احسان کیا ہے تو نے پھر اس کے شر سے بھی ذرا بچ کے رہا. کئی طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں سعید روح ہے تو قیامت کے دن بھی آپ کے احسان کو یاد رکھیں گے، لیکن جو بدقیمت لوگ ہوتے ہیں نا اور بد اصل لوگ ہوتے ہیں وہ اسے احسان کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے محسن کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے ہم احسان مند ہیں. سب سے
پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مقدس اجتماعی طور پر بلند کیا گیا جس کو پورے مکہ نے بعض گشت کے ذریعے سنا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات بھی ہو جائے. اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے مشرف اسلام ہو چکے تھے، یعنی چھٹے نمبر پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام لائے. آپ مجتہد مطلق اور ہمارے پیشواؤ مقتدا ہیں، ہمارے فقہ حنفی کے استاذ اعلیٰ جیسے امیر المومنین سیدنا مولانا مرتضیٰ ہے، اسی طرح استاذ اعلیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زال الاسلام یعز باسلام عمر منذ اسلم. جس لمحے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اسلام لائے بس اس لمحے سے ما زال الاسلام یعز، اسلام مسلسل عزت اور مضبوطی کی طرف چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے دن تک، حضرت عمر جب تک کلمہ پڑھنے سے لے کر شہادت کے لمحے تک، حضرت عمر جب تک دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں، مسلسل اسلام کی عزت بڑھتی ہی رہی ہے، مسلمانوں کی عزت و عظمت بڑھتی ہی رہی ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے خدمات، اللہ پاک نے جو آپ کو مقام روحانی عطا فرمایا وہ تو یہ ہے کہ اگر محبوب کے بعد کسی یعنی محبوب پر نبوت کا سلسلہ مکمل نہ ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات معبود فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو نبوت عطا فرماتا لیکن آپ نبی نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روحانی جہاں مقام کتنا ہے اس کے ساتھ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کا ایک عقلی مقام ہے اور جو علمی مقام ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کا مثال 32 ہجری ہے. سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں، لیکن جب سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا جاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم مقدس کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ آپ خود موجود حضرت مولانا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم کی ذات اعلیٰ صفات موجود، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موجود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مہاجرین و انصار کی جو مجتہد مطلق ہستیاں ہیں، علمی مقام رکھنے والی حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مجتہدہ مطلقہ فاضلہ کاملہ رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر. لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے کہ حضرت عمر کو اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس علمی مقام سے نوازا کہ لو غوزنا علم عمر بکفت وغوزنا علم الناس بکفت اخرى. فرمایا جو دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مقدس ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مثال اقدس کے بعد یعنی 22 جماعت ثانی سن 13 ہجری پیر کی دوپہر سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا مثال، سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مثال اقدس ہوا اور اگلے دن حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت عملی طور پر منعقد ہو گئی. تو آپ 23 جماعت ثانی سن 13 ہجری سے لے کر شکل محرم سن 24 ہجری تک یہ جماعت ثانی کا محرم اور سن 13 ہجری تک آغاز 24 ہجری تک یہ جو 10 سال اور کچھ مہینوں کا دور ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے علاوہ باقی جتنے صحابہ علم و دانش ہیں ان سب کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اکٹھا رکھ دیا جائے اور اکیلے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا علم مقدس دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. لراجہ علم عمر علی علم الناس، تمام ہوئے زمین کے انسانوں کے علم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم مقدس فوقیت لے جائے گا. حضرت امیر المومنین
المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا علمی مقام یہ ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ارشادات عالیہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک نور ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ حسن اسناد کے ساتھ جید اور مقبول اسناد کے ساتھ ہاں جی وہ حضور مولا مرتضیٰ کے فرمانات ائمہ محدثین اہل سنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اخراج بھی فرمائے، تقریر بھی فرمائے، روایت بھی فرمائے. یہ فضائل الصحابہ سیدنا امام الائمہ امام الفقہاء والمحدثین مجدد امت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جو 241 ہجری میں بغداد شریف عراق میں وصال فرما رہے ہیں ہاں جی مجددین امت میں ہیں. تو یہ ساری عربی میں اصل کتاب ہے، بیروت کا ایڈیشن ہے اس میں موجود. اور یہ نہج البلاغہ ہے جو اہل تشیع کی سب سے بڑی کتاب ہے. یہ دارالفکر عربی بیروت کا ایڈیشن ہے سارا عربی میں. آپ حضور مولا کائنات کے ارشادات عالیہ نہج البلاغہ سے بڑی علماء اہل تشیع میں حضور مولا مرتضیٰ کے ارشادات کی کتاب نہیں ہے. آپ اس میں بھی دیکھیے اور ائمہ اہل سنت کی کتب میں بھی آپ بخاری مسلم سمیت دیکھیے. حضور مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب سے کلمہ پڑھا ہے اس لمحے سے لے کر شہادت تک یہ جتنے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی 33 سال کی عمر میں حضرت عمر سے جب آپ نے کلمہ اسلام پڑھا تھا اور 63 سال کی عمر میں جامع شہادت کو فرمایا. 40 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور دین کی آپ کی امت کی اور شریعت اسلام کی خدمت کی ہے. کامل 40 سال. تو سیدنا یہ یعنی کامل 30 سال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جن اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائی. حضرت مولا مرتضیٰ کی صحیح سند حدیث ہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے انی لکم تو میں صرف ایک ہی تمنا کرتا ہوں کہ ان الق اللہ بصحیفۃ کہ جیسے نامہ اعمال حضرت عمر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں حضرت عمر کے نامہ اعمال میں جو اعمال خیر ہے جب تک اللہ نے مجھے عجیب و زندگی عطا فرمائی ہے اللہ مجھے بھی انہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی توفیق میرے عمر کو عطا. آج 26 ذوالحجہ ہے. آج کے دن ہی آپ شدید زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے. اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے. حضور پیر سیال کی نورانی تعلیمات میں باقی مہینوں میں آپ سیاہ لباس پہن سکتے ہیں لیکن محرم شریف اور سفر المظفر کے پہلے 10 دن یہ 40واں جب تک رافضی کرتے ہیں آپ سیاہ لباس سے پرہیز کریں گے. کالا جھنڈا اپنے گھروں کے اوپر 3 کونوں والا بالکل نہیں لگانا. یہ رفض کا شعار ہے. اور آپ محرم الحرام میں امن امان اور اہل بیت اطہار اور یکم محرم کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان کریم مسکینوں کا اور اپنے مرشد کریم حضور پیر سیال کا فیض مقدس عطا فرمائے. سنت